الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوبہ جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراہ سیاہ لا مقام قدیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ رازدان باوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج کی ہماری یہ روحانی محفل ایک عظیم شخصیت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہے، جن کو دنیا اعلی حضرت عظیم المرتبت قاطع رافضیت و نجدیت کے نام سے جانتی ہے. اور چونکہ ہر سال آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ کی یاد میں یہ یوم منایا جاتا ہے. آپ کے وصال اور ولادت کے بارے میں کئی بار میں عرض کر چکا. آپ کی علمی جو خدمات ہیں، اگر آپ فتاوی رضویہ شریف کو بھی مطالعہ کرنا چاہیں تو ایک ایک لفظ کے اندر علم و عرفان کی واضح جھلک نظر آتی ہے. دنیا میں اختلافات کب شروع ہوئے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سنی ہیں یہ بندوں کو مانتے ہیں، ہم صرف خدا کو مانتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بندوں کی عظمت کو ہم خود مانتے ہیں یا خدا نے منوایا ہے. پہلے ایک پارٹی تھی جو اللہ اللہ کرتی تھی، اللہ کی توحید کی قائل تھی. پھر ایک وقت آیا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا. جب تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ جب میں اپنی روح اس میں داخل کروں تو تم نے سجدہ کرنا ہے. اب ہیں وہ ملکوت، ہیں فرشتے، تعظیم بندے کی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا بندوں کی تعظیم کرنا یہ ملکوت کی سنت ہے. اور ایک شخصیت وہاں پہ تھی جس نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں بندے کی عظمت کا قائل نہیں ہوں،
سب سے پہلے جس نے بندے کی عظمت کا انکار کیا وہ ابلیس ہے. بولتے رہیے ذرا. سب سے پہلے جس نے بندے کی عظمت کا انکار کیا وہ کون ہے؟ ابلیس ہے. جماعتیں اس دن دو ہو چکی تھی، ایک عظمت والے، ایک تعظیم والے، ایک بدتمیزی اور انکار والے. یہ دو جماعتیں ازل سے چلی آ رہی ہیں اور یہ چلتی رہے گی. دیکھنا یہ ہے ملکوت نے اس بندے کی عظمت کو مانا، ملکوت نے اس نبی کی عظمت کو مانا، ملکوت نے اللہ کے مظہر کی عظمت کو مانا، اور ابلیس نے نبی کی عظمت کا انکار کیا. اس ابلیس نے اللہ کے بنائے ہوئے اپنے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا. تو پتہ چلا ان بندوں کی، ان محبوبوں کی، ان نبیوں کی عظمت کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا یہ سنت ملکوت ہے، اور ان سے بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ طریقہ شیطان ہے. جماعتیں دو ہیں، ایک شیطان والی، ایک رحمان والی. الحمدللہ ہمارا تعلق رحمان والی جماعت ہے. عزیزان محترم، فتنے چلے آئے، اب وقت نہیں، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب ابلیس نے آدمیت کا انکار کیا تو جہاں جہاں تعظیم آدم آئی وہ کامیاب ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا، نمرود بھی تھا، ابراہیم بھی تھے. جہاں ابراہیم کی عظمت تھی نمرود نکل گیا، فارغ ہو گیا. فرعون آیا، موسیٰ علیہ السلام تھے تو فتنہ فرعون کو دور کرنے کے لیے موسیٰ آئے. پھر چلتے جائیے، کتنے فتنے آتے رہے. پھر آگے جب کذاب مسلمہ کذاب کا فتنہ آیا تو صدیق اکبر تھے. پھر فتنے آئے تو حضرت فاروق اعظم تھے. پھر فتنے آئے تو حضرت عثمان غنی تھے. پھر فتنے آئے تو مولا علی تھے. اب میں ایک ایک فتنے کا نام اس لیے خارجیوں کا اور یہ نہیں لے رہا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا. پھر یزید کا فتنہ آیا تو حسین آئے. پھر جناب والا چلتے جائیے، آگے چلتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا. پھر ایک فتنہ آیا تو امام احمد بن حنبل آئے. پھر ایک فتنہ آیا منصوریوں کا تو امام اعظم ابو حنیفہ آئے. اسی طرح جناب فتنے آتے رہے اور ان کو روکنے والا کوئی نہ کوئی. اور پھر جناب والا آج جس وقت ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں، اگر دل کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کریں، توجہ کریں، میرے مالک منکرین زکات آئے تو صدیق اکبر آئے. مختلف جو ہے نا منکر آتے رہے تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا رہا. آج ہر طرف فتنے فساد ہیں، ہر طرف فتنے فساد ہیں، ہر طرف جناب والا بے اعمالی، بد اعتقادی، بد عقیدگی کا سمندر ہے. میرے مالک اس وقت کون سی شخصیت ہے جس نے سب کو روکا ہے؟ تو آپ کے دل سے ایک ہی آواز آئے گی، وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. وہ کون امام احمد رضا بریلوی؟ ارے جس کے سامنے تم بیٹھو تو تمہیں عظمت مصطفیٰ بتائے. وہ کون امام احمد رضا جو تم مصطفیٰ کے رفعتیں جو تمہیں بتائے؟ وہ کون احمد رضا جو محبتیں تمہیں بتائے؟ وہ کون احمد رضا جو تمہیں محبوب کی سنتیں سکھائے؟ وہ کون احمد رضا جو غوث اعظم کی عقیدتیں بتائے؟ وہ کون احمد رضا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامتیں بتائے؟ تو ان کا تعارف آج یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام احمد رضا ایک آدمی کا نام نہیں، فرد واحد کا نام نہیں، ایک شخصیت کا نہیں، یہ ایک عشق و محبت کی ایک اعلیٰ داستان کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. آپ امام عشق و محبت ہیں. امام عشق و محبت کون ہے؟
आला हजरत। इश्क व मोहब्बत के इमाम कौन है? जोर से बोलिए। इश्क व मोहब्बत के इमाम कौन है? आला हजरत। अच्छा, आला हजरत का एक और तारुफ भी मैं आपसे अर्ज कर दूं। जब एक तरफ से मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत और नफरत दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर किसी के दिल में इब्राहीम खलील की मोहब्बत होगी तो नमरूद की मोहब्बत आ नहीं सकती। बोलिए। दिल में इब्राहीम खलील की मोहब्बत होगी तो नमरूद की मोहब्बत नहीं आ सकती। दिल में अगर मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी तो फिर फिरौन की जो मोहब्बत है वो दिल में आ नहीं सकती। और फिर जनाबे वाला आपने ये देखना है कि ये मोहब्बत है, ये मामलात दिल में कौन कौन रखता है, कौन सी मोहब्बत है और कौन से मामलात हैं जो बंदे के दिल में रहते हैं। मैं आज कर रहा था कि अगर दिल में मोहब्बत इब्राहीम होगी तो नमरूद की मोहब्बत नहीं होगी। अगर दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी तो फिरौन की मोहब्बत नहीं होगी। और जिस दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी, मुनकर ज़कात जो है उनकी मोहब्बत नहीं होगी। और जिस दिल में फारूक आजम की मोहब्बत होगी, बलवाइयों की मोहब्बत नहीं होगी। और जिस दिल में उस्मान गनी की मोहब्बत होगी, बागियों की मोहब्बत नहीं होगी। और जिसमें अली और मुर्तज़ा की मोहब्बत होगी, तो खारजियों की मोहब्बत नहीं होगी। जिस दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी, यजीदियों की मोहब्बत नहीं होगी। और जिस दिल में आला हजरत की मोहब्बत होगी, बाद मजमू की मोहब्बत नहीं होगी। वो आला हजरत जिसका तज़किरा करने लगे हैं, वो आला हजरत जिसने बचपन से मोहब्बत रसूल को आम किया, अल्लाह के कवानीन को मोहब्बत अतीउल्लाह बाती और रसूल की जीती जागती तस्वीर आला हजरत। क्या आला हजरत पर मैं एक बात कह दूं कि आला हजरत आपको कहते क्यों है? कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जनाबे वाला हजरत फारूक आजम, हजरत उमर फारूक, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, बाकी सारे हजरत और ये इमाम अहमद रिजा आला हजरत, ये तुमने अजीब घड़ लिए बात, अकल से बहर है, कहते हैं ना? बोलिए ना। ये एतराज करते हैं कि इनको आला हजरत क्यों कहते हैं? अच्छा, बंदा इनसे पूछे कि कुरान में अल्लाह ताला ने दो अंबिया का जिक्र किया है और फरमाया इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ये जो मेरे नबी है ना, ये सिद्दीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, वो नबी तो सिद्दीक और ये सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अंबिया, अल्लाह फरमाए इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। ये नबी जो है क्या है? सिद्दीक है। और आप क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर। मुल्ला जी मुझे ये बताएं कि नबी तो सिद्दीक है, इनको सिद्दीक अकबर क्यों कहते हो? वो कहेंगे बात दरअसल ये है, आप जरा अकीदा पढ़ें। अकीदा ये है कि कोई उम्मती नबी के बराबर नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो तो जो नबी हैं नबियों की जमात में सिद्दीक हैं और ये सिद्दीक अकबर उम्मतियों की जमात में सिद्दीक अकबर हैं। तो मानना पड़ेगा कि कायनात में वली गौस का वो मकाम नहीं जो सहाबा का है, वो मकाम किसी और का नहीं हो सकता जो ताबेईन का है, जो तबा ताबेईन का है। फिर ये सारे अपनी क्लास के हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बंदा मैट्रिक में भी फर्स्ट आए, एफए में भी फर्स्ट आए और बीए में भी फर्स्ट आए, और कोई एतराज करने वाला कहे यार ये अजीब बात है, हर क्लास में ये फर्स्ट होता है, तो उसको समझाना पड़ेगा नादान, मैट्रिक और क्लास है, एफए और क्लास है, बीए और क्लास है। लेकिन सब के ऊपर जो मैट्रिक वाला था फर्स्ट का इतलाक, एफए में फर्स्ट का इतलाक, बीए में फर्स्ट का इतलाक। अरे नबियों की जमात का दर्जा और है, सहाबा की जमात का और है, ताबेईन की जमात का और है, तबा ताबेईन की जमात का और है। तो लिहाजा कहना पड़ेगा कि हजरत सिद्दीक अकबर
اکبر ہے، تو انبیاء میں صدیق ہیں، تو یہ جو اعلیٰ حضرت ہیں یہ اپنی جماعت کے علماء میں اعلیٰ ہیں، اپنی جماعت میں اور اعلیٰ ہیں، اور بس آپ کے گھر میں زیادہ آپ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، سارے عالم تھے لیکن یہ بہت بڑے عالم تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں 12 بنکی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ہر وقت وہ حالت احرام میں رہتے تھے، تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے وہ کسی کو مولانا اور اعلیٰ حضرت نہیں کہتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا، تو ایک سید کے منہ سے اعلیٰ حضرت نکلا، قیامت تک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ یہ بات تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں جس وقت بچپن میں آپ کو پڑھانے کے لیے استاد کے پاس بھیجا گیا، اب یہ قرآن پاک استاد پڑھا رہے تھے تو وہاں پرنٹنگ کی غلطی تھی، استاد جو ہے وہ زبر پڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کی زبان سے زیر نکل رہا تھا، استاد کہتے ہیں یہ زبر ہے، آپ فرماتے ہیں میری زبان پہ زبر نہیں چڑھتی، یہ زیر ہے۔ آپ کے والد گرامی علیہ الرحمہ نے جب دیکھا تو قرآن پاک منگوایا تو پرنٹنگ کی غلطی تھی، اعلیٰ حضرت صحیح پڑھ رہے تھے، آپ نے پوچھا بیٹے تم یہ پڑھتے کیوں نہیں تھے جو استاد پڑھا رہا تھا؟ کہتے ابا جی میری زبان پہ یہ چڑھتا ہی نہیں تھا، تو کہا یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اور آپ کے والد نے شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ میرے مالک ایسا بیٹا بھیجا ہے جو ابھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور قرآن بھی ایسے پڑھ رہا ہے کہ ابھی پہلا دن ہے، پہلے الفاظ ہیں، پہلے اسباق ہیں، لیکن پھر بھی جو زیر کو زبر نہیں پڑھ سکتا، زبر کو زیر نہیں، جو قرآن میں بے عینی ہی لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، میرے مالک تیرا شکر ہے ایسا بیٹا تھا۔ اور استاد ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، حضرت آپ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا عالم یہ دیکھیے، ایک دن کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا، آپ حافظ نہیں تھے، عالم تو بہت بڑے تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن کسی نے حافظ کہہ دیا، آپ نے فرمایا لوگ مجھے حافظ کہیں اور میں حافظ نہ ہوں تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، 1 ماہ کے اندر پورا قرآن حفظ کر دیا، 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اچھا جب مدرسے میں بچہ جاتا ہے نا تو مختلف قسم کے اساتذہ ملتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے اساتذہ ملتے ہیں، تو جب اعلیٰ حضرت گئے نا تو آپ کے ایک استاد تھے، جب بھی کوئی بچہ ان کو کہتا ہے نا السلام علیکم استاد جی، وہ کہتے جیتے رہو بیٹا جیتے رہو۔ ایک دن جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے استاد کو سلام کیا السلام علیکم، تو استاد نے کہا جیتے رہو بیٹا۔ آپ نے عرض کی حضور مجھے یہ بتائیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سلام کا جواب سکھایا ہے جیتے رہو؟ آپ نے اپنے استاد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ استاد جی آپ نے نہیں پڑھا، میرے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا السلام علیکم کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی میں آ جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ شفا شریف کے اندر میرے آقا کے پاس یہ حدیث لکھی، ایک صحابی آتا یا رسول اللہ رزق کی کمی ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 کام نہ چھوڑنا تمہارا رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے۔ بتا دوں کون سا وظیفہ؟ ہاں جی، پیروں کے بتائے وظیفے تو ہم سارے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، یہ نبیوں کے پیر کا بتایا وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سب سے پہلے کہنا ہے السلام علیکم، بندہ ہو یا نہ ہو کیا کہنا ہے، اور پھر کیا کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ میری روح مقدسہ ہر مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے۔ آپ کہیں گے جی مومن کے گھر میں موجود رہتی ہے کیسے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، جو قریب ہوتا ہے تو قریب رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اچھا تیسرا فرمایا ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے قل واللہ شریف پڑھے، 3 کام کرنے ہیں، سلام کرنا ہے، پھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، پھر ایک دفعہ قل واللہ شریف پڑھنی ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی یہ وظیفہ پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، اور اتنا رزق اضافہ ہوگا کہ ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک نے یہ جواب دیا جیتے رہو؟
استادی آج کے بعد میں سلام کروں تو آپ نے وعلیکم السلام کہنے جو نبی کا طریقہ ہے، یہ اپنا طریقہ چھوڑیں، مصطفیٰ کا طریقہ اپنائیں، اپنا طریقہ چھوڑیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ عزیزان محترم، آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا اور پھر اتنا فتویٰ لکھتے رہے، اتنے فتوے لکھتے رہے کہ پھر لکھتے ہی رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ریاضی کو سمجھنے والا الجبرا کا ماہر کوئی مسئلہ حل کرانے کے لیے جناب بیٹھ جا رہا تھا، لیکن کسی نے کہا ہمارے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیجیے۔ جب وہ آیا نا تو آپ نے باتوں باتوں میں اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ 50 علوم کے ماہر تھے آپ۔ اچھا کوئی یہ کہے یہ الجبرا یہ ریاضی کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے فرمایا رات بھی ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین، خشک تر، اور قرآن چیز کی قرآن میں جیل میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو کیا چیز میں ریاضی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم رٹنے والے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ سارے ایسے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے سامنے سارے علوم کا اظہار ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، اتنی تھکاوٹ میں تقریر نہیں سنتے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ضیاء الدین صاحب آئے نا، وہ حیران ہوئے کہ میں تو مسئلہ حل کرانے کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا اور یہ مجھے یہی مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ اتنے متاثر ہوئے، پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ جناب والا ہمیں پتا ہے، یہ تو نہیں پتا، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک پارہ نام ایک جگہ تھا، وہاں کا جو نواب تھا نا، تو آج کل جیسے بعض ملا ہر دروازے پہ جا کے بھیک مانگتے رہتے ہیں اور عزتیں اور ایوارڈ لیتے رہتے ہیں اور جناب والا پیس میکر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو دنیا دار کے دروازے پہ عالم جاتا ہے وہ رسوا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ کو کسی نے کہا جناب فلانا جو نواب ہے نا، وہ ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھے نا تو وہ بڑے پیسے دیتا ہے، حضرت آپ بھی کچھ لکھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں قصیدہ لکھوں، میں تو ایک ہی شخصیت کو جانتا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ نان روٹی کو بھی کہتے ہیں، وہ نان پارا علاقہ تھا، تو آپ نے لکھا کروں مدہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ نے کہا میں کروں مدہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ فرمایا کسی کو کوئی دیتا ہوگا، نواب دیتے ہوں گے، ہمیں تو گنبد خضرا کے مکین دیتے ہیں۔ وہی نماؤ نقاسم، اللہ عطا کرتا ہے، معروف تقسیم فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یوں آپ نے خوشامدیوں کی مدح سرائی سے اجتناب کیا۔ اور آج ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ دین کی خدمت جیسے انہوں نے کیا نا، اس طرح ہر بندے کے نصیب میں اس طرح نہیں ہوتا خدمت کرنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ گیا آپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے گیا، تو ہمارے پاس وہ مٹھائی کے ڈبے اس وقت آتے ہیں نا جب کوئی FIR وغیرہ جو ہے نا خارج کروانی ہو یا کوئی اور کام ہو، لیکن اہل علم کا جو ہے نا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ایک بندہ گیا مٹھائی کا ڈبہ لے کے نا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، آپ نے پوچھا یہ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا دل کر رہا تھا اس لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے دینی بھائی سمجھ کے لائے ہو اس لیے لائے ہو؟ جی حضور دینی بھائی سمجھ کے۔ اچھا دین کا کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھنا؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا پکی بات ہے کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھو گے؟ نہیں حضور میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا۔ آپ نے وہ مٹھائی اٹھائی اور اپنے صاحبزادہ صاحب کو بلایا، فرمایا گھر لے جاؤ اور یہ مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ اب بیٹا جو ہے مٹھائی لے کے ابھی 2 قدم چلا ہی تھا، وہ جو مہمان تھا کہنا حضرت آیا تو میں ہوں لیکن وہ ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے واپس آ جاؤ، ہم دین بتانے کی مٹھائی نہیں دیا کرتے، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کیا۔
3-4 दफा कहें, ये इनको बुलवाएं जरा, ये सोए पड़े हैं। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। समझ में आ रही है बात से? अजीज़ान मोहतरम, आला हजरत वो हैं कि आपको बेदारी में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई है। जैसे ये अभी नात पढ़ रहे थे ना, यही नात के अशारे ये आला हजरत का कलाम है। शुक्र है इन्होंने भी कलाम बदला है, अल्लाह का शुक्र है आज इन्होंने भी कलाम बदला है, वरना आपको सारे इनके कलाम याद हो गए हर जुम्मे सुन। अभी तो आपको ये रबीउल अव्वल में भी सुनने पड़ेंगे। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, गुंबद खजरा के सामने खड़े हैं, दिल में बार बार ख्याल आ रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया मन ज़ारनी बाद वफाती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती, जो मेरे बाद मिसाल मेरे रोज़े पाक पे आएगा गोया मेरी जिंदगी में आया है। हुजूर हम आपके पास आए हैं, करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, दीदार करवाएं। अब आप रोते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं। जब दिल ज्यादा मोहब्बत रसूल के अंदर और हिज्र की आतिश, दिल को वो तपश महसूस हुई और ज़ारो कतार आंसू निकलने शुरू हुए, तो आपके ज़बान मुबारक से ये अशार निकले, वो सूए लालादार फिरते हैं, तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। आपने तो फरमाया तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लेकिन बाद लोगों ने इसको बदल दिया तुझसे शायदा हजार फिरते अदब की वजह से। वैसे जो इस फन के माहिर हैं वो कहा करते हैं कि जो अशार के अंदर जो कुछ लिखा हो वही बयान करना चाहिए। जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये अशार पढ़े कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो सर की आंखों से जागते हुए जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। और सामने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा नजर आए, आप कदमों में गिर जाते हैं और सारा के फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अभी मुझे पीछे से कहीं अलामा सईद करीमी साहब नजर आया है, कहाँ तशरीफ फरमाए? किबला आगे तशरीफ ले आए, पीछे न बैठो, मेहरबानी आप शरीफ। अजीज़ान मोहतरम, आला हजरत का आप इश्क देखें, आपके इश्क को मैं थोड़े लफ्जों में जो अशार लिखे ना अगर उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दें तो फिर काफी वक्त दरकार है। जरा मैं आपको कुछ इशारा देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए मक्के में। कहाँ? मक्के में। आपने जो इशारे दिए ना मैं वो इशारे बयान करूँ। आप मक्के में तशरीफ ले गए और जिस वक्त आप मक्के तशरीफ ले गए ना, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ पर जब आपकी नजर पड़ी तो बैतुल्लाह शरीफ से आपने मुखातिब होकर कुछ कलाम कहे। वो अशार पहले तकरीरों में कहता रहता हूँ, आप भी सुन रखे। आपने मैं एक इशारा दे रहा हूँ। आपने देखा कि हजरे अस्वद, आपने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ ने काला गिलाफ पहना हुआ है, काला गिलाफ पहना हुआ है। तो जब आपने देखा कि काला गिलाफ पहना हुआ है, आप बैतुल्लाह शरीफ से मुखातिब हुए तो फरमाते मेरे दिल से आवाज आई कि बैतुल्लाह ने कहा जिसका यार उससे जुदा हो जाए ना उसको हिजर के कपड़े काले ही पहनने पड़ते हैं। इसलिए मैंने ये हिजर का जो है ना लिबास पहना हुआ है। और फिर फरमाते हैं कि जब मैं मदीना शरीफ गया, जो सुनने वाली बात है अगली वो ये है कि मैं जब गया पहली मर्तबा मुझे मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हुई। मैं गया, मैंने देखा कि इमाम की बाईं साइड में मेरे आका का रोजा है। फौरन मेरे दिल पर एक चोट लगी। और चोट क्या थी कि हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं, दाएं हाथ से कुछ लेते देते हैं, दाएं हाथ से हम लिखते हैं और दाएं तरफ की बड़ी फजीलत है। और मसाजिद में जाएं तो वहां पे ये हुक्म होता है कि इमाम की दाएं तरफ खड़े हो जाए तो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा
فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ کائنات کی جتنی مساجد ہیں، چاہے وہ بیت اللہ شریف کیوں نہیں، چاہے وہ کائنات کی کوئی مسجد کیوں نہ ہو، آپ امام کی دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، لیکن جب مسجد نبی شریف میں جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا جب میری مسجد میں آؤ تو بائیں طرف کھڑے ہو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بائیں طرف کھڑے ہو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اہل علم سے پوچھا جائے کہ جناب والا وجہ کیا ہے، یہ بائیں طرف محبوب کی مسجد میں زیادہ ثواب کیوں ہے، وہ کہتے ہیں سرکار کا روزہ ادھر ہے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کی درست ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن جب جانے جانا نے فرمایا تھا میری مسجد میں بائیں طرف آؤ گے تو زیادہ ثواب ہے، اس وقت تو روزہ بنا ہی نہیں تھا، اس وقت تو کیا روزہ بنا ہی نہیں تھا، تو جب روزہ بنا ہی نہیں تھا تو پھر بائیں طرف کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب کائنات میں ایک شخصیت نے لکھا ہے جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وجہ دراصل یہ ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں بیت اللہ میں جاؤ امام کی دائیں طرف کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے، کائنات کی جس مسجد میں جاؤ، مسجد قباء میں جاؤ، بیت المقدس میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ دائیں طرف کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے، لیکن جب میری مسجد میں آنا بائیں طرف کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب تمہاری مسجد میری مسجد جیسی نہیں ہو سکتی تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تمہاری مسجد میری مسجد جیسی نہیں ہو سکتی تم میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ اچھا دیکھیں نا میرے آخر میں من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، شیطان بھی مثلیت کا دعویٰ نہیں کرتا، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تو اس کے بھی باپ نکلے ہیں۔ عزیزان محترم فرماتے جب میں گیا میں نے دیکھا کہ یہ سرکار کا روزہ بائیں طرف کیوں؟ میں نے کہا دائیں طرف کی بڑی فضیلت ہے، سرکار کا روزہ بائیں طرف کیوں؟ فرماتے ریاض الجنہ میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، جانے جانا کی زیارت نصیب ہوئی، جانے کائنات کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا احمد رضا یہ بتاؤ یہ جو پورا جسم ہے ایک عمارت کی مانند ہے، بلڈنگ کی مانند ہے، یہ بتاؤ اس میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ میں نے عرض کی حضور دل ہے۔ فرمایا دل کون سی طرف ہے؟ کہا بائیں طرف ہے۔ تو فرمایا جب گھر جو ہے جب دل بائیں طرف ہوگا تو پھر دل بھر کا ڈیرا بھی تو بائیں طرف ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طواف کرنے جاتے تو جس طرف دل ہے اس طرف سے آپ طواف شروع کرتے ہیں، بھئی یہ دل گھر کا کنیکشن گھر سے جڑا رہے اور گھر والے سے بھی جڑا رہے۔ ایک دفعہ ہم شاید حج پہ یا عمرے میں گئے ہوئے تھے، کافی عرصے کی بات ہے، مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آتا ہے اور آ کے نا سرکار آپ کے نا جناب مطاف میں کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف میں نا ہمارے ساتھ ہی کھڑا تھا، زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے مالک میں تو پنجابی تھا، شاید فیصل آباد کا ہوگا، زبان اس کی بتاتی تھی، اللہ جانے تھا اسی علاقے کا کچھ، تو کہتا ہے میں تو آیا سی تینوں ملن تے اتنے بھی تو وہی سسٹم ہے کہ لوگ ادھر بھی تالے لا کے تیرے گھر کو چلے جاندے نا، تے اتنے بھی تو تالا لگا پیا تے میں تو گھر دی طلب گھر تے گھر والے دی طلب زیادہ لے کے آیا سی، میں تو گھر والے دی طلب زیادہ لے کے آیا سی، میں تو تینوں ویکھن واسطے آیا۔ جس ٹائم یہ بات اس کے دل سے نکلی اس نے چیخ ماری، وہیں پہ مطاف میں گرا، اس کی روح کا فرش انصری سے پرواز کر گئی، تو کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، یہ جان ہو پھر وہ نظر آئے یہ کیسے ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے علماء سے سن رکھا کہ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ سادات کا احترام کیوں کرتے تھے؟ دو چار باتیں میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جتنے سادات تھے نا اس وقت ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس مخصوص خوشبو کو پہچان کے لوگ دیکھ لیتے تھے یہ سید ہے اور ان کو قتل کرتے تھے۔ تو پھر ایک شخص نے خاندان نبوت میں سے کسی نے دعا کی کہ میرے مالک یہ سادات کے جسم سے جو خوشبو ہے نا یہ ہر ایک کو محسوس نہ ہو، تو یہ جو تیرے ولی ہیں نا ان کو خوشبو محسوس ہو۔ اس دن سے سادات کے جسم سے خوشبو ختم ہو گئی، لیکن اس بزرگ نے دعا یہ کی کہ جو تیرا یار ہو تیرا دوست ہو اس کو خوشبو آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
پالکی میں بٹھا کے آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا تم میں سید کون ہے؟ تو پتا چلا خوشبو جو محسوس کرتا ہے وہ ولی ہے، تو یہ رسالت میں آپ کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ گلاب کا عطر روز لگاتا ہو، روز عطر لگاتا ہو، تو کوئی دوسرا لگا لے تو محسوس کر لے گا صحیح اسے گلاب کا عطر نہیں ہوتے ہو۔ اگر کوئی عود لگاتا ہو روزانہ اور پھر کوئی عود لگا کے اس کے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا آپ نے عود لگایا ہے۔ اگر کوئی مختلف خوشبوئیں لگاتا رہتا ہو، مشک لگاتا رہتا ہو، تو کوئی مشک لگا کے آئے تو وہ کہے گا مشک کا عطر لگایا ہے۔ تو یقین فرمائیں اعلیٰ حضرت وہ فنا پھر رسول تھے، ہر وقت اس خوشبو مصطفیٰ میں ڈوبے رہتے تھے، یہی وجہ تھی سید کو پہچان جاتے تھے یہ حضور کی اولاد سے، یہی وجہ ہے کہ سید کو پہچان جاتے تھے۔ پالکی میں بیٹھے اور فرمایا سید کون ہے؟ جب واسطہ دیا تو انہوں نے کہا میں سید ہوں۔ فرمانے لگے مجھے معاف کرو، دستار اتار کے قدموں میں رکھ دی۔ انہوں نے کہا حضور معاف کیا ہے؟ فرمایا ابھی دل مطمئن نہیں، اب پالکی میں تم بیٹھو، کندھا دے کے احمد رضا تجھے سٹیج تک لے کے وہ امام احمد رضا۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ملازم آپ کے گھر میں، بطور جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جن پر ابھی گھر والوں میں پردہ جو ہے نا فرض نہیں ہوتا، چھوٹا چھوٹا بچہ آیا گھر میں کام رکھنے کے لیے۔ تو ایک دن کسی نے کہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے مطالعہ فرما رہے تھے، کسی نے عرض کیا حضور آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹا سا جو بچہ آپ کے گھر میں کام کرتا ہے یہ کون ہے؟ آپ چونک گئے، فرمانے لگے کون ہے؟ میں نے غور نہیں کیا کیونکہ بچہ ابھی تک میرے سامنے آیا نہیں ہے، بچہ ابھی تک میرے سامنے آیا نہیں، میں نے بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ ہاں یہ گھر والوں نے بتایا کوئی چھوٹا بچہ رکھے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، انہوں نے کہا حضور وہ سید ہے۔ آپ نے یہ سنا، کتابیں چھوڑی اور دل تڑپتا ہوا لے کر گھر میں گئے، گھر والوں کو بلایا، فرمانے لگے جو بچہ رکھا ہے تمہیں پتہ ہے یہ سید ہے؟ ارے یہ تو مخدوم ہے، ہم خادم ہیں، خبردار ان کو وظیفہ دیتے رہنا اور ان کو آرام میں ایک جگہ پہ بٹھا دو، ان سے کام نہیں لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے کام نہیں لینا۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ آپ جو اعلیٰ حضرت ہیں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، یہ خان ہے، پٹھان ہے، یہ سید نہیں ہے، ان کا مقام ہے، ہمارا دل کرتا ہے کاش یہ سید ہوتے۔ اس عالم نے جواب دینے والے کون تھے؟ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، صدقہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ سید ہوتے اور پھر سادات کا اتنا احترام کر کے بتاتے، لوگ کہتے ہیں اپنا احترام کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت لگتا ہے یہی تھی کہ یہ غیر سید ہوں، یہ بتائے سید کی عزت ہوتی کیا ہے، سید کی عزت ہوتی کیا ہے۔ ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں اگر آپ ناراض ہو، جو ولی کی شرائط ہے نا، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سید ہو، سید کے لیے ضروری ہے ولی ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو خلافت ملتی ہے نا، اس کی 4 شرائط بزرگوں نے بیان کی، شکل شریعت کے مطابق ہو اور اتنا علم کم از کم جانتا ہو کہ کوئی مرید مسئلہ پوچھے تو اس کو پتہ ہو فلاں کتاب میں اس کا جواب ہے، اول تو آتا ہو، شریعت طریقت حقیقت معرفت کا ماہر ہو تو سبحان اللہ کا تو رجالت کم از کم درجہ یہ اس کو پتہ ہو، اور تیسری شرط یہ وہ بیعت خود بھی ہو اور اس کو خلافت اور اجازت بھی ہو، اور ایک بزرگ نے 5ویں شرط لکھی ہے غیرت ایمانی بھی رکھتا ہو۔ بے شک، بے شک۔ چلیں گے 5ویں شرائط میں جو ہے نا، یہ شرط کہیں نہیں کہ وہ سید بھی ہو، یہ شرط کہیں نہیں ہے کہ وہ سید بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ایک دن نا دودھ بندہ اٹھا کے جا رہا تھا پانی میں، تو دودھ نے پانی سے عرض کیا ہاتھ جوڑ کے سائیں مہربانی کریں آپ مجھے اپنے اندر سمو لیں۔ دودھ نے پوچھا کہ تجھے میرے پاس آنے کا شوق کیوں ہے؟ اس نے کہا میری کوئی قیمت نہیں ہے، تیرے اندر آؤں گا تو میری بھی قیمت بن جائے گی، تیرے اندر آؤں گا تو میری بھی قیمت بن جائے گی، ابھی تو قیمت نہیں ہے، پھر تیرے قیمت میں بھی بکوں گا۔
کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آ رہے ہیں جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے۔ تو میں بھی بکوں گا تو آپ کے بھاؤ بکوں گا۔ تو جب یہ شجرہ طریقت میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ اپنے یار کا رنگ چڑھتا ہے، سب لوگ بنے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ جب جس کے اوپر طریقت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، یہ رنگ گنبد خضرا کے مکین کے رنگ سے جدا نہیں ہے، گنبد خضرا کے مکین سے رنگ سے جدا نہیں ہے۔ اس پر ایک میں واقعہ جو ہے نا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کئی بزرگوں سے یہ واقعہ منسوب ہے، کئی بزرگوں سے، کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام خواجہ عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سب کہیں رحمت اللہ، جب بزرگوں کا نام ہے کہا کرے رحمت اللہ، ان پہ ویسے ہی رحمت ہے، آپ کے کہنے سے کوئی پڑے گی نہیں، آپ پر رحمت پڑے گی۔ تو خواجہ عبداللہ بارو رحمت اللہ علیہ، خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد ہیں، یہ ان کے بھتیجے ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں۔ تو وہ خواجہ عبداللہ کا ایک سید مرید ہو گیا۔ جب سید مرید ہوا، آپ نے خلافت دے دی، اجازت دے دی اس کی، تو جناب ہمارا بلے بلے ہو گئی، شیخ کی نظر پڑی، کمال ہو گیا۔ اب شاہ صاحب کو جب لوگوں نے ہاتھ چومنا شروع کیے تو شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ میں سید ہوں، میرا پیر غیر سید ہے، تو مجھے تو خلافت دی بھی ہے، تو یہ تو مجھے تو جو کچھ بھی میرے نانا کی طرف سے، میں سید ہوں نا، تو مجھے ان کی خلافت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا، اپنے مرشد سے ملاقات ہی چھوڑ دی، صرف اس سبب سے کہ میرا پیر تو سید نہیں ہے، میں سید ہوں، مجھے نانا نے دیا ہے۔ اچھا لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے یار اپنے مرشد کے پاس جا کر کہتے نہیں نہیں مجھے ان کی اب ضرورت نہیں ہے، مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے نانا نے سب کچھ دیا ہے۔ اب یہ بات پہنچتے پہنچتے خواجہ عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ آپ نے جب سنا مسکرائے اور سرے کی زبان میں کہنے لگے اچھا یہ نانے لیتی اس تک ٹھمکاوے جی اساں دیتے تو واپس گندے پائے، اگر نانے نے دیا تو خوب دکان چمکائے، اگر ہم نے دی تو واپس لیتے ہیں۔ بس یہ فرمانا تھا، ایسا کوئی الزام لگا، نہ آستانہ رہا، نہ ہاتھ چومنے والے رہے، نہ مریدین رہے، اور وہ روتا ہوا ننگے پاؤں جب آتا ہے حضرت خواجہ عبداللہ بارو رحمت اللہ کے قدموں میں آ کے عرض کرتے حضور کرم کریں، فرمایا بات دراصل یہ ہے تمہارے نانا نے دی تھی نا، تم چمکاؤ نا اس دکان کو، ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ تو لے لیا۔ کہتے حضور مہربانی فرمائے، فرمانے لگے نادان تو یہ بھول گیا ہم نے بھی تو جو کچھ دیا ہے تیرے نانا سے ہی لے کے دیا ہے، اپنے گھر سے۔ توجہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، آپ سوتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کی شبیہ بن کے سوتے ہیں، ہاں جی۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جو بندہ اس طرح سوئے گا نا، تصوف کی کتاب میں نے پڑھا ہے، نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، ایسے سوئے گا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ محمد کی شبیہ بنا کے سوئے گا، تو جب تک وہ سوتا رہے گا فرشتے آ کے چکر کاٹتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، اور ثواب وہ سونے والے کو ملتا رہے گا۔ یعنی اسم محمد کی شبیہ بن کے سونے والے، اور کھڑے ہیں تو پھر الف میں گم ہونے والے، اسم ذات کا تصور کرنے والے خود فرماتے ہیں اگر تمہیں محبت دیکھنی ہو تو میرا دل چیر کے دیکھو، ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے حصے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی کرامات ہیں، کیونکہ ابھی میں نے یہ اگلا ہفتہ پورا اعلیٰ حضرت پہ مختلف جگہوں پہ تقریریں کرنی، آپ نے پھر جانا ہے، میں ساری کرامتیں آج بھی سنا رہا ہوں، ایک ایسی کرامت سنا رہا ہوں جو کرامت بھی ہے اور استقامت بھی ہے۔ یقین فرمائیں ہم لوگوں نے بزرگوں کی کرامتیں بتا کے لوگوں کو اور دور کر دیا ہے، کرامت کے بجائے استقامت بتائی جائے تو زیادہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جو ہے نا، ایک دفعہ بریلی شریف سے کہیں جا رہے تھے سفر میں، ٹرین کے اوپر سفر میں جا رہے تھے، جب ٹرین ایک جگہ پہ رکی نا، چلتی ہوئی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی؟ ٹرین جب رکی تو پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے غلاموں کو کہا جگہ بنائے جماعت کروا لیتے ہیں،
اب نماز جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو ادھر سے ویسل بج گئی، گاڑی چل رہی تھی. غلاموں نے عرض کیا حضور گاڑی چل پڑے گی. فرمایا ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں نا وہ چلنے ہی نہیں دے. آپ نے اللہ اکبر کی نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز مکمل کی، گاڑی نہیں چل سکی. گاڑی چلانے والا ڈرائیور کوشش کرتا ہے، گاڑی نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں جناب گاڑی میں خرابی نہیں ہے، چلتی نہیں. وہاں ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا لوگوں گاڑی چلے گا کیسی؟ وہ دیکھو نورانی شکل والے بزرگ، وہ درویش، وہ اللہ والے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہوگی وہ آئیں گے تو گاڑی چلے گی. گاڑی چلے گی. عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مثال مبارک ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو ایک شامی بزرگ نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایسے چل رہے ہیں جیسے کسی چیز کا انتظار ہو. شام کے اندر بزرگ نے دیکھا ایسے چل رہے ہیں جیسے کسی چیز کا انتظار ہو. تو انہوں نے پوچھا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا احمد رضا میرے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. شامی بزرگ نے تاریخ لکھ لی اور خط بھیجا. پتہ چلا جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا جانے کائنات کے انتظار فرما رہے تھے، اسی دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں، وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی محبت رسول کا درس دیا، محبت رسول کا درس دیا. اگر آپ فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیں نا، آپ تصوف اعلیٰ حضرت کا تصوف پڑھیں نا، آپ کا دماغ چکرا جائے. اگر اجازت ہو وقت ختم ہو، اجازت ہو میں اس بات کو کھولوں گا نہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں 5 منٹ اور اوپر ہو گئے. تصوف آپ نے جو لکھا ہے نا 29ویں جلد میں ہے اور 26ویں میں ہے، 30ویں جلد تو سیرت رسول پہ لاجواب ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی، اب میں اس کو کھولوں گا نہیں، آپ کو دیکھتا ہوں آپ کتنا سمجھتے ہیں. آپ فرماتے پانی ہے نا، پانی اس کو گٹھی میں بند کریں، قبلہ یہ آپ کی نظر ہے، پانی کو گٹھی میں بند کریں تو وہ آتا ہے مٹھی میں؟ نہیں آتا نا. پانی مٹھی میں نہیں آتا. اچھا چلے گرمیوں کا موسم ہے، آپ نے کہا پانی نہیں آتا، چلے گرمی بھی ہے تو اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. جب آپ نے فریج میں اس کو رکھا، اب وہ بن گئی برف، اب تو پکڑی گئی نا. اب تو وہ پکڑی گئی. جب پانی تھا نام ہی بدلا ہے، پانی تھا نام ہی بدلا ہے، اب وہ بنی برف. قلم میں پانی تھا، قلم نے لکھا تو بنا حرف. قلم نے لکھا تو بنا حرف. یہی پانی فریج میں گیا تو بنا برف. اس نے نام ہی بدلا ہے. اے پانی فریج میں گیا کیوں؟ تاکہ پکڑا جاؤں. وہ گیا کیونکہ تاکہ پکڑا جاؤں. اگر یہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا تو پکڑا جاتا، اصلی حالت میں ہوتا تو نہ پکڑا جاتا. یہ آیا باپ کی پشت میں، یہ آیا ماں کے پیٹ میں، پھر پکڑا گیا. اب پکڑنے والوں نے دھوکہ کھایا کوئی اور ہے. ایک بندہ گیا، آپ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک بندہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے پہلے کہا آپ کی نظر ہے. تو جناب والا آپ کے حضرت غوث الثقلین کے پاس گیا اور جا کے عرض کرنے لگا حضرت مجھے اپنی اصل کی طرف لوٹا دے، مجھے اصل کی طرف لوٹا دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس حالت میں ہے پکڑا تو جاتا ہے، محسوس تو ہوتا ہے، نظر تو ہوتا ہے نا، تو رہنے دے. نہیں حضرت مجھے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دے، میں اپنی اصلی حالت میں جانا چاہتا ہوں. بس پھر آپ نے جب دیکھا اس کا گوشت بھی گھلنے لگ گیا، پوست بھی گھلنے لگ گیا. پھر وہ ختم ہوتے ہوتے ایک وہی قطرہ بچا جو چلا تھا، ایک قطرہ بچا وہی چلا تھا. آپ نے روئی میں وہ قطرہ اٹھایا، فرمایا دفنا دو. دیکھا لوٹ گئے اپنی اصل کی طرف. سمجھ نہیں آئی میں نے. اعلیٰ
محدث نہیں، اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں، اعلیٰ حضرت صرف مورخ نہیں، اعلیٰ حضرت مفتی نہیں، اعلیٰ حضرت صرف فقیہ نہیں، آپ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، آپ بہت اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں جو تصوف آپ نے بیان کیا ہے. یقین کریں، یقین کریں، اس درجے میں آپ کے کتب کو مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل تصوف آپ نے بیان کیا. جی ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں بتاتا کہ آپ نے جو فرمایا نا اصل الاصول بندگی اس تاج بر کی ہے، اس میں نے جان کے نہیں پڑھا، اس پڑھا ہے اس تاج بر کے. یہ بھی کوئی بات ہے. جب آپ کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پہ قلم اٹھاتے ہیں نا تو پھر قلم ہی لرزتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ آئے کہاں سے، یہ آئے کہاں تھے، آئے کہاں سے، اب وہاں تو دوئی ہے نہیں. پھر فرماتے ہیں یہ نہ کہو نہیں تھے، ارے تھے، ارے تھے. ایک تو یہ کیمرے لگے ہوئے اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بہرحال جو تصوف آپ نے بیان کیا ہے یقین فرمائیں. آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ بس پڑھ کے دیکھیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی. آپ الجبرا دیکھیں، آپ ریاضی دیکھیں، آپ کے فتاوی شریف دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں. سوال حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان پتہ نہیں کتنا کھاتا تھا، کتنا پیتا تھا. ایک مرتبہ نا آپ کی گلی سے 3 گلیوں میں نا گلی سجائی جا رہی تھی. ایک مسافر آ گیا، اس مسافر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ باہر سے آ رہے ہیں کہ گلیاں سجا رہے ہو؟ نہیں. انہوں نے کہا یہ تیسری گلی پہ کہا ہے. انہوں نے کہا وہاں پہ تم کبھی گزرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے گزرتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی گزرتے دیکھا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں یا کتاب ہے یا صاحب کتاب ہے. ارے وہ کہاں وقت ملے کہ گلیوں میں پھرتے رہے؟ ارے جہاں آرے پالکی میں بٹھا کے لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا دیکھوں تو صحیح، جو اپنے گھر میں سج دھج سے آ رہا ہے اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کا مقام کیسا ہوگا. بہرحال کئی باتیں میں ایسی کر گیا ہوں جو آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میری معمولات کو قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.